سورة الانبیاء آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ انبیاء میں انبیاء کرام کے بارے میں جو قصے پڑھ رہے تھے، جو ہم نے آپ سے کہا کہ اس کی ڈیٹیل ہمیں قرآن کے مختلف سورتوں میں مل جاتی ہے۔ اس وقت ہم ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ ایوب اور جو ایوب علیہ السلام ہیں ان کا کیا احوال لکھا ہوا ہے کہ اذ نادا ربہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر، ان کی پکار میں وہ جو دعا تھی وہ بتائی جا رہی ہے کہ بے شک اے اللہ مجھے لگ گئی ہے، مجھے چھو چکی ہے، در تکلیف مجھے پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب سے بڑے رحم فرمانے والے ہیں تمام رحم کرنے والوں میں سے، ارحم الراحمین۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے، کوئی واسطے وسیلے کے بغیر اپنے رب کو ڈائریکٹ پکارتے تھے۔ ہم نے آپ سے کئی بار یہی بات کی کہ ایک ایک آیت میں اتنا وزن ہوتا ہے، سمجھنے والوں کے لیے اتنی باتیں ہوتی ہیں، اگر وہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے اور توحید کو سمجھنا چاہتا ہے۔ یعنی اتنے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام بھی ہر وقت اللہ کے محتاج ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اپنی تکلیف کو بھی، وہ خود کی تکلیف کو بھی وہ دور نہیں کر سکتے تھے، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی دم کر کے اور ہماری تکلیف دور کر دے گا؟ ہمیں رائٹ وے آؤٹ نکالتے ہوئے اپنے رب کو پکارنا ہے اور غلط طریقوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ایوب علیہ السلام کے لیے بہت ہی شارٹ کٹ میں یہ بات کچھ اس طرح آ رہی ہے کہ انہوں نے دعا مانگی، اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس قبول کی ہم نے اس کی دعا کو۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے دن لگے ہوں گے، کتنے مہینے لگے ہوں گے، کتنا عرصہ لگا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کی دعا ہم قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے دعا کی قبولیت کبھی کبھار ایسی بھی ہے کہ واقعی جو مانگا ہوتا ہے وہی مل جاتا ہے، کبھی کبھار کچھ اور شکل میں ملتا ہے، کبھی ہم کو دور دور تک نظر ہی نہیں آتی کہ ہماری دعا کہاں سے قبول ہوئی۔ لیکن ہمیں ایز اے مسلم یہ بلیو رکھنا ہے کہ اللہ ضرور اس کا بدلہ قیامت میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن پکارنا ضرور چاہیے اللہ کو۔ پکارو، اللہ سے کنورسیشن کرو، اللہ سے بات کرو بغیر واسطے وسیلے کے۔ تمام انبیاءوں نے اپنے رب کو ڈائریکٹ پکارا، اور جبکہ ہر نبی کے اوپر ایک اور نبی ان سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس قبول کی ہم نے اس کے لیے دعا، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن دُرٍ، بس ٹال دیا، ہٹا دیا ہم نے، ما بِهِ، جو اس کے ساتھ جو تکلیف تھی، کوئی تکلیف، من در، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور دیا ہم نے اس کو اس کے اہل بھی، یعنی وہ یہ بھی چاہ رہے ہوں گے، انہیں اس کی بھی کمی تھی، ان کو جو تکلیف تھی اللہ نے ان کی تکلیف دور کی، انہیں اہل عطا فرمائے، وَمِثْلَهُمْ، اور اہل کی مثل ان کو لوگ عطا فرمائے۔ یعنی ایک ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی کی طرح ہے، یہ میرے باپ کی طرح ہے، یہ میرے دوست ہے، یہ میرے سچے دوست ہیں۔ تو جو اہل کے اندر ہم اپنے لیے محبت دیکھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ایوب علیہ السلام کی ایسی مدد کی کہ اس کو ہم نے اہل بھی دیا اور اس جیسے ان کے کمپینینز بھی دیے جو ان کے ساتھ تھے، رحمت من عندنا، اور اچھے کمپینین، اچھے دوست، اہل کے جیسے خیال رکھنے والے، محبت کرنے والے، یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے رحمت کنسیڈر کر رہے ہیں، اور ہم آج اتنے ہی چڑھتے ہیں اپنے رشتے ناتوں سے، ہم چاہتے ہیں سب سے دور ہو جائیں، کوئی نہ آئے نہ کوئی جائے،
کسی کو دیکھنا نہ پڑے، کسی کے لیے مرنا نہ پڑے، کسی کے لیے اتنی باتیں نہ سننی پڑے، یعنی ہم ہوں، ہمارے شوہر ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہماری خود غرضی، ہمارا کھانا، ہمارا پینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اہل کی بھی ٹھنڈک دی، اور اہل کی طرح محبت کرنے والے انہیں اور ساتھی عطا فرمائے، اور یہ رحمت ہے ہمارے پاس سے، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے عبادت گزار بندوں کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے والے بندوں کے لیے یہ بڑی یاد دہانی ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے، نہ کہ اپنے اہل سے بھاگو۔ یہ رحمت ہے جو اللہ تمہیں اچھا اہل اور تمہارے دوست بھی اہل کی طرح، اپنے فیملی کی طرح نصیب فرما دے۔ پھر آتا ہے اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کی بات۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ، یہ دونوں بھی، اور تیسرا نام وَذَلْكِفْلِ اور ذِلْكِفْلِ، یہ بھی باقاعدہ ایک نام ہے، اور اللہ ان کی تعریف میں کیا کچھ بیان کر رہے ہیں کہ کل من الصابرین۔ ہم نے آپ کو کہا کہ یہاں بہت شارٹ کٹ میں تمام انبیاء کرام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کل من الصابرین، یہ تمام انبیاء بڑے ہی جمے رہنے والے، ڈٹے رہنے والے اپنے موقف پر، اور بڑے صبر کرنے والے تھے، کوئی غلط وے آؤٹ یہ نہیں نکالتے تھے، ہائپر نہیں ہوتے تھے، اور یہ بہت تحمل سے ہر چیز کو سارٹ آؤٹ کرتے تھے۔ کل من الصابرین، تعصب نہیں تھا ان کے اندر، یہ بڑے ہی اپنے موقف پر جمے رہنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے ان کو ہماری رحمت میں، یعنی جو اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا حقدار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ کوالٹی عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں۔ اور جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایک آیت بہت نون ہے، ہم اس کو فریم بھی کر کے رکھواتے ہیں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ آپ دیکھیں اس میں اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ جو رحمت نبیوں کو بھی ملی، تو کیا رحمت ایک عام انسان کا حصہ نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، ان رحمت اللہ قریب، بے شک رحمت اللہ کی بہت قریب ہوتی ہے، کس کے؟ من المحسنین، جو احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا، نیکوکار انسان، محسنین طبیعت۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ طبیعت نصیب فرمائے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، بہترین بات کہنا سیکھیں، بہترین عمل ہمارے ساتھ ہوں، جو کہ قرآن۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک ایک آیت پر غور و فکر کرنا نصیب فرمائے، اور پھر ہمیں اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں رحمت بہت قریب ہوتی ہے محسنین کے۔ پروردگار فرماتے ہیں ان انبیاء کرام کو ہم نے اپنی رحمتوں میں داخل رکھا ہوا تھا، کیونکہ انہم من الصالحین، کیونکہ یہ سب لوگ بہت نیکوکار تھے۔ اب آپ دیکھیں صالحین، محسنین، متقین، صابرین، یہ سب ایک ہی کڑیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مومن میں سے کر دے۔ اب آگے جناب مچھلی والے کا قصہ آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں مچھلی والا کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ نبی ہیں جو یونس علیہ السلام کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے ہیں، بڑی سمجھنے والی چیز ہے۔ وَظَنُّونَ، اور مچھلی والا، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چلا گیا، مغاضبا، غصے میں۔ اب دیکھیں یونس علیہ السلام کی کئی جگہ بڑی عزت لکھی ہوئی ہے، اس لیے ہم کو اس آیت کو بہت سنبھل کر پڑھنا ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں رکھنی۔ وہ نبی تھے، سلیکٹڈ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف کرتے ہیں قرآن میں، لیکن اللہ چاہتے تو ہمیں یونس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ان کا قصہ ہمیں بتاتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان سے کچھ
गुनाह भी हो गया था, कोई फॉल्ट हो गया था। ये मेरी और आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए अल्लाह ताला हम सबको एक नसीहतनामे में बताते हैं कि जब किसी मिशन के लिए तुम जहां हो, या अंबिया कराम जिस मिशन पर होते हैं, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर वहां से चेकआउट नहीं हो सकते हैं। नंबर 1, यूनुस अलैहिस्सलाम से एक ये खता हो गई कि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर इज़्ज़हबा, जो आयत में आ रहा है इज़्ज़हबा, जब वो चले गए, यानी वहां से उन्हें जाने का हुक्म नहीं था अल्लाह के हुक्म के बगैर। यानी नबी जब भी हिजरत करते हैं और जिस मिशन के लिए होते हैं, तो वो अपने मिशन को पूरा करते हैं या अल्लाह के कमांड्स लेते हैं। इनसे थोड़ी सी गलती ये हो गई कि ये बगैर हुक्म के वहां से चले गए। लेकिन अगर आप गौर करें और इनके बारे में डिस्कस करें तो हमें पता ये चलता है कि अपने मफाद में वो नहीं चले गए, खुद अपनी बेइज्जती की वजह से नहीं चले गए। वो बहुत ही अल्लाह के मामले में लोगों से दिल बर्दाश्ता हो गए कि मैंने इन्हें कितना समझाया लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, तो अब ऐसे लोगों में बैठने का क्या फायदा है। और अगर आपको याद हो तो हमने पिछली आयतों में भी यही बात की थी कि हर नबी पिछली किताबों से अपनी कौम को डराता है कि वो अपनी हक और अपनी सफाई में जो अपने आप की जस्टिफिकेशन देता है कि मैं सच्चा नबी हूं, मैं कोई अनोखी बात, कोई नई बात नहीं लाया हूं, तुम्हें तुम्हारे दीन से नहीं हटा रहा हूं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी पिछली किताब से ही जोड़ने के लिए आया हूं। अब जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग किसी सूरत भी अल्लाह को मानते हुए भी नहीं मान रहे हैं, अंबिया कराम को मानते हुए भी उनकी तालीमात को गौर नहीं कर रहे हैं कि वो वही के अलावा कुछ नहीं कहा करते थे और बिल्कुल मिलावट वाला हमारी तरह दीन होगा, तो वो अपने किसी मफाद में अपनी किसी वजह से नाराज नहीं हुए थे, वो अल्लाह ही के मामले में नाराज होकर चले गए लोगों से, अपनी कौम से। अल्लाह ताला में बता रहे हैं कि ऐसा हाइपर होना फायदेमंद नहीं होता। अगर अल्लाह का नबी भी थोड़ा सा हाइपर हो गया तो अल्लाह ने उन्हें भी पकड़ लिया। तो अब आप बताइए मेरा और आपका अंजाम क्या होगा कि हम हाइपर होकर क्या कुछ करते हैं। ये जो माँ बहन की गालियां हैं, ये किसका नतीजा है? कभी आपने सोचा है कि ये आपके मुंह से इतना बेतुका वर्ड, इतना गलीज, इतना खबीस लफ्ज, और सिर्फ माँ बहन की गाली नहीं, और भी इतने गंदे वर्ड्स निकलते हैं। और हम जैसी औरतें जब कभी ये देखती हैं कि हमसे ड्राइविंग में कोई गलती हो गई, हमने किसी का रास्ता रोक लिया, हम गलत काम कर गए, तो वो हमें इतनी गंदी गाली बकते हैं कि हमारी रूह तक कांप जाती है और हम कहते हैं कि इन्हें शर्म भी नहीं आ रही कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन वो गाली बकने के बाद इनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये क्या बात हुई? ये हमने अपने उसूल खुद मुरत्तब किए हैं कि जब तक मैं किसी को जलील ना कर दूं, गंदे लफ्ज ना बोल दूं, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होता है। और यहीं पर मैं समझती हूं कि इंशाअल्लाह मैं और आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं कम से कम मैं गंदी गाली नहीं बकती तो मैं कम से कम इतना कह देती हूं, इडियट कह देती हूं कि जी पागल हैं, दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं तो देख के नहीं चल रहे। यानी हम सबको चाहिए कि हम अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल करें, क्योंकि देखें ये गुस्से में ही हम अपनी तमाम नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। यहां तक कि मुझे तो डर लगता है कि हम कभी कभार अपने गुस्से में वो बात कह जाते हैं कि शायद हमारी पूरी हज जाया कर देते होंगे, पूरी नेकियां हम जाया कर देते होंगे। हम माँ बाप तक को नहीं छोड़ते हैं, हम माँ बाप से भी इतने गुस्से में आ जाते हैं। हम दूसरे बड़ों का तो एहतराम नहीं करते हैं, हम कैसे गंदे वर्ड्स यूज करते हैं। लेकिन हम अपने माँ बाप से भी इतने नाराज होकर चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। पता नहीं चीखने चिल्लाने से
ہم کیا تاثر دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبیوں تک کو پکڑ لیتے ہیں، تو پھر میرا اور آپ کا کیا انجام ہوگا کہ وہ نبی، وہ اتنا پیارا نبی جس کی اللہ نے تعریف کی، ان سے غلطی کیا ہوئی کہ وہ جلد بازی میں کچھ فیصلہ کر گئے اور وہ اللہ کے لیے ناراض ہوئے تھے اور وہ وہاں سے نکل گئے، اذهبا، اور وہ گئے کس انداز سے؟ مغاضبا، غصے میں۔ دیکھیں مغاضب، غضب، ان کے اندر ایک غصہ سا آ گیا تھا، فظنا، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ورڈز کیسے یوز کر رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی کتاب میں نہ ہوتا تو کم از کم ہماری پین، ہمارے قلم یہ لفظ نہیں لکھ سکتے۔ دیکھیں آگے کیا لفظ لکھا ہوا ہے، فظنا، پس گمان کیا تھا اس نے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس یونس نے کیا سمجھا تھا کہ اللہ یقدر علیہ، یہ کہ ہرگز نہیں ہم قدرت رکھتے اس پر۔ اب آپ سوچیں، اب آپ غور کریں، میرے تو زبان سے یہ لفظ نہیں نکل پا رہے ہیں کہ کیا اس نے سوچا تھا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، ہم اسے پکڑ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جبکہ ان کی نیت میں ایسا تھوڑی ہوگا، وہ تو ایک نبی تھے، وہ تو اللہ کے لیے ہی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کا تو اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کی وحی تھی۔ یہ اللہ کا با محاورہ ایک انداز ہے کہ جب کبھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یاد رکھیے ہمارے لیے بھی یہی کہا جاتا ہوگا کہ تو نافرمانی کر رہا ہے تو کیا سمجھتا ہے تجھ پر میں قدرت نہیں رکھ سکتا۔ یعنی اتنا بڑا بن جانا، اتنی بڑی بات کر دینا، اور ایسے فتوے کسی پہ لگا دینا اور ایسے الزامات کسی پہ لگا دینا اور اپنے گھمنڈ میں کہیں سمانا نہیں۔ ایکچولی نبی کے لیے تو ہم کچھ اور ہی سوچیں گے، ہم میں تو پھر یہ حرکت ہے کہ ہم ٹائم بینگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ ایڈمٹ کرتے ہیں اپنے لیے، یہ گناہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم واقعی اپنی نفس کے خاطر کچھ لمحے کے لیے آپ کو بھول جاتے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی اللہ بھی ہے، اسی لیے ہم اپنی ارج کو پورا کرتے ہیں، اسی لیے ہم کو جو بولنا ہوتا ہے وہ بول جاتے ہیں، جو ذلیل کرنا ہوتا ہے ہم کر جاتے ہیں۔ اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ، زنا، شراب، جوا، بہت کچھ، ہم حرام کمائی، ایسے کہ جیسے نشہ چھا جاتا ہے ہم پر۔ لیکن ہم یونس علیہ السلام کے لیے یہ بات نہیں سوچ سکتے، لیکن رب تعالیٰ نے ان کے لیے یہ الفاظ یوز کیے کہ اے یونس، آپ اتنے غصے میں کیوں چلے گئے؟ کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ اگر آپ بھی رول توڑیں گے تو ہم آپ کو بھی پکڑ لیں گے؟ یعنی یہ میں نے اس آیت میں سمجھا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، مجھے یہ لٹرل فارم میں بالکل لٹرلی یہ بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ یونس علیہ السلام اللہ کو بھول گئے تھے، جبکہ دیکھیں ورڈ، ایک ورڈ کو غور کریں عربک کا، فظنا، کیا گمان کیا تھا اس یونس نے، یعنی مذکر واحد آ رہا ہے، دیکھیں سارے زبر آ رہے ہیں، پس کیا گمان کیا تھا اس یونس نے، اللہ نقدر علیہ، یہ کہ ہرگز نہیں ہم قدرت رکھتے اس پر۔ جبکہ یہ با محاورہ انداز آپ لیں گے، جو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ لے رہی ہوں کہ یہ لٹرل فارم میں نہیں لے سکتے ہیں کہ وہ یونس علیہ السلام بھول گئے تھے اللہ کو، کیونکہ آگے ہی آپ دیکھیں وہ تکلیف میں بھی اپنے اللہ کو پکاریں گے، ان کو اللہ یاد تھے، لیکن وہ اللہ کے لیے لوگوں سے ناراض ہو گئے تھے اور ان سے کچھ خطا ہو گئی اللہ ہی کی محبت میں۔ تو آپ غور سے اس آیت کو دیکھیں کہ انہیں اللہ یاد تھے، ان کو جب تکلیف ہوئی تو ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی بات نکلی کہ فنادا، اللہ فرماتے ہیں پس ندا دی اس نے، پس پکارا اس نے، فی الظلمات، سورہ انبیاء میں شارٹ کٹ میں بات ہو رہی ہے، فی الظلمات، اندھیروں میں۔ اندھیرے کون سے تھے؟ ہمیں بتایا گیا ہے مچھلی کے اندھیرے، سمندر کا اندھیرا، رات کا بھی اندھیرا ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن مچھلی کا اور سمندر کا تو اندھیرا ہوتا ہی ہے کہ انسان مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں ہی ہوگا۔
بس پکارا اس نے اندھیرے میں، اور اسے اللہ ہی یاد رہے تھے. اس نے کہا لا الہ الا انتا، نہیں ہے کوئی اتھارٹی سوائے آپ کے. اے اللہ، آپ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں. دیکھیں مر بھی رہے ہیں، اتنی بڑی پریشانی میں بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے اصل مومن جو کہتا ہے لا الہ الا انتا. اللہ میں جس حال میں پہنچا ہوں، اللہ میں جس اندھیروں میں پہنچ چکا ہوں، آپ کے علاوہ تو کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. سبحانک، اے اللہ آپ خطا سے پاک ہیں. اے اللہ آپ بے عیب ہیں. یہ جو ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے تو کوئی خطا نہیں ہوتی، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، آپ پاک ہیں، آپ بے عیب ہیں، آپ ہر غلطی سے پاک ہیں. نہ کہ آپ صاف ستھرے ہیں. یہ وہ والا پاک نہیں ہوتا. یہ وہ والا پاک ہوتا ہے کہ اللہ میری اسٹریٹجی تو پھر رانگ ہو سکتی ہے، میری سوچ کا معیار رانگ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ آپ نے جو مجھے پیدا کیا اور جو میرے ذمہ کام دیے، اللہ آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے. آپ نے جو کیا، جو پیدا کیا، جس کو موت دی، جسے زندگی دی، جسے چھوڑ دیا، اللہ آپ بے عیب ہیں. اور آپ دیکھیں یونس علیہ السلام نے یہی بات کہی کہ اے اللہ آپ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں. یہ ہے مومن جو تکلیف میں بھی اپنے اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا اور کہتا ہے اللہ آپ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں، بس آپ ہی ہر عیب سے پاک ہیں. انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے خطا کی ہے، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے حق مارا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ آگے بلکہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، پس نجات دی ہم نے اس غم سے. کہ نبی کو بڑا غم لگ گیا کہ مجھ سے یہ کیوں جلد بازی میں، غصے میں یہ غلطی ہو گئی. جب انہوں نے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، جب انہوں نے اعتراف جرم کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں نجات دی غم سے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہی تو ہم نجات دے دیتے ہیں تمام مومنوں کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومنوں میں سے کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہم توحید کے معاملے میں بھی جہاں گڑبڑ کر رہے ہیں، پروردگار ہماری مدد فرما دیجئے اور ہماری شراست در فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.